بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب سر سید احمد خان، آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا۔ تو جب وہ دنیا سے چلے گئے، دفن ہو گئے، تو اگلے دن ایک عجیب منظر تھا کہ ان کا نوکر، اس نے دو آدمیوں کی چائے ایک ٹرے میں رکھی ہوئی سر سید کی قبر کے قریب آ رہا تھا، اور پیچھے ایک بوڑھا سا آدمی بھی سر جھکائے آ رہا تھا۔ تو ان دونوں نے وہ چائے کا ٹرے سر سید کی قبر کے پاس رکھا، چائے پی، فاتحہ پڑھی اور چلے گئے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سر سید جس دن فوت ہوئے، تو اگلی صبح حسب روٹین ان کے نوکر نے چائے بنائی۔ تو چائے سر سید اور ان کے ایک دوست تھے زینو بھیا، زین العابدین نام تھا، سب جج تھے، سر سید سے بڑی محبت کرتے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے وہ علی گڑھ آ گئے۔ اور پھر ساری زندگی ان کی یہ روٹین رہی کہ بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، انہوں نے چائے روزانہ سر سید کے ساتھ پینی ہوتی تھی۔ ہر روز اللہ صبح سر سید کے پاس آ جاتے، نوکر دو آدمیوں کے لیے چائے بنا کے لے آتا۔ تو لیکن جب سر سید دنیا سے چلے گئے تو یہ بڑا عظیم سانحہ تھا زینو بھیا کے لیے۔ تو وہ ساری رات روتے رہے۔ صبح جب چائے کا ٹائم آیا تو نوکر چائے بنا کے پریشان تھا کہ آج کیا کرے۔ تو زینو بھیا نے اسے کہا کہ چلو ہم سر سید کے ساتھ ہی چائے پیتے ہیں۔ تو پھر وہ ٹرے چائے کا لے کے تو سر سید کی قبر پہ چلے گئے۔ تو اب زینو بھیا پھر جب تک زندہ رہے، ان کی ساری زندگی یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز صبح دو آدمیوں کی چائے بنواتے، ٹرے میں سجواتے اور سر سید کی قبر پہ چلے جاتے، فاتحہ پڑھتے، بیٹھ کے چائے پیتے اور واپس چلے آتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک دوستی ہے۔ دوستی میں جب خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ وفاداری بن جاتی ہے۔ آج کل اب دیکھیں، ہر آدمی آپ سے جب بات کرے گا تو کہے گا جی اب وہ لوگ ہی نہیں رہے، اب وہ دوست ہی نہیں رہے، اب وہ دوستیاں ہی نہیں رہی۔ تو یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک آدمی نے عرض کی کہ جناب اب وہ لوگ نہیں رہے، اب وہ دوست نہیں رہے، اب وہ دوستیاں نہیں رہی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم کسی سچے اور اچھے دوست کی تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہی تو آپ سے رونا رو رہا ہوں کہ اب وہ لوگ نہیں، دوست نہیں، دوستیاں نہیں۔ تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ میاں بیوقوف مت بنو، اگر تمہیں کوئی اچھا دوست نہیں مل رہا تو تم خود ہی کسی کے اچھے دوست بن جاؤ، تم بھی دوست تو بن سکتے ہو کسی کے۔ تو اب جب تم خود کسی کے دوست بن جاؤ گے تو پھر یہ شکایت اور شکوہ نہیں کرو گے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ آپ 5 لوگوں کو دوست نہ بنائیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ بخیل کو دوست نہ بناؤ، احمق کو، فاسق کو، جھوٹے آدمی کو، اس طرح کے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہیں دغا دیں گے۔ تو یہ دوستی جو ہے، اللہ تعالیٰ اچھے دوست عطا کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑے فقیہ تھے، زاہد تھے، اور علم حدیث اور علم تفسیر پہ بڑا عبور تھا۔ جب آپ اس کا حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو روایات میں ہے کہ 1600 اسٹوڈنٹس ان کے سامنے بیٹھ کے وہ لیکچر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ میدان میں کھڑے ہیں اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ حضرت جناب کیا وجہ ہے کہ آپ ادھر اکیلے کھڑے رو رہے ہیں، ادھر تو کوئی بندہ بھی اور بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے سامنے 2 بیل تھے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جناب کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے کھڑا ہونا چاہا، وہ کھڑا ہو گیا تو دوسرا بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے توقف نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میرا ساتھی کھڑا ہو گیا تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔
تو ابو دردہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم صاحب علم بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا بھی دوستی نبھانے کا ہنر نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے جو ان جانوروں میں، ان بیلوں میں ہے۔ یہ بیل، یہ جانور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوستی کسے کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل عین دوستی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا دوست بننے کی اور دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں پہلے تو کوئی دوست بنتا نہیں، تو اگر کوئی دوست بن جائے تو پھر دل و جان سے اس کی قدر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔